یہ ذات ہے. آج بھی وقت ہے, ابھی وقت نہیں گزرا, ابھی وضو کیا, ابھی بیٹھ جا, سجدہ ریز ہو جا. سجدے میں اللہ کریم کے قریب انسان ہوتا ہے, اس سے معافی مانگ لے, اپنی توبہ کر لے, گناہوں پہ شرمسار ہو جا, شرمندہ ہو جا, صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کر. اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے, میں اللہ کریم معاف کرنے والا ہوں. تو نے پکی سچی توبہ کرنی, گناہوں پہ شرمندہ ہو کے آ گیا ہے اور پکا ایمان رکھ لیا ہے کہ میں نے اللہ کریم سے معافی طلب کی ہے, میرے مولا کریم نے مجھے معاف کیا. اللہ کہتا ہے میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا. آخری حدیث پیش کر کے, باتیں تو بہت لمبی ہیں, ذہن میں آتی جا رہی ہیں کہ اپنے گناہوں کو نیکیوں میں کیسے بدلوا سکتے ہیں. اللہ کریم کی رحمت اور اس کی نعمت اور اس کی نظر کرم کی آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا کہ اللہ کریم کبھی بیٹھ کے نا اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو. اللہ تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے, اللہ مجھے تو سب سے زیادہ پیارا ہے. حالانکہ وہ اللہ کریم جب آزمانے پہ آتا ہے تو انسان اس کی آزمائش میں پورا نہیں کر سکتا. اسے کہے اللہ میں تیری آزمائش میں پورا نہیں کر سکتا, اللہ مجھے تیرے سے بڑا پیار ہے, مجھے تیرے سے بڑی محبت ہے. تیرے دل میں کتنی مٹھاس, سکون اور اطمینان کرب پیدا ہوگا. یار جب اللہ کو انسان چھوڑ دیتا ہے نا, دنیا آخرت کی ذلت اس کے مقدر میں نکلی جاتی ہے. اور جب انسان اللہ کریم کا محمود ترین بندہ بنتا ہے, نیک بنتا ہے, نمازی بنتا ہے, متقی بنتا ہے, اس کے اندر عاجزی انکساری آتی ہے. وہ رات کے اندھیروں سے نہیں ڈرتا, قبر میں بھی چلا جائے تو وہ نہیں ڈرتا, اسے پتا ہے میں اللہ کریم کا بندہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ جب سارے جہنمی جہنم کو چلے جائیں گے, جنتی جنت کو چلے جائیں گے, ایک شخص ہوگا کہ اس کی نیکیاں کم ہوگی, گناہ زیادہ ہوں گے, اور وہ جنت میں نہیں جا سکے گا, اور وہ جہنم میں بھی نہیں جا سکے گا. جہنم کے دروازے کے پاس کھڑا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا سارے معاملات, اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا, بات کرے گا. اللہ دنیا میں سنا تھا, تیرے نبی کی باتیں ہم تک پہنچی تھی, حدیثیں پہنچی تھی, اللہ سنا تھا تیری جنت بڑی پیاری ہے, بڑی خوبصورت ہے, بڑی حسین و جمیل ہے. اللہ چل میں جنت میں نہیں جا سکتا, تھوڑا سا قریب ہی کر دے, مجھے جنت کی خوشبو آ جائے. اللہ کریم اسے کہے گا چل جنت کے قریب ہو جائے, درمیان میں جائے. جب درمیان میں جائے گا, جب اسے جنت کی ہوا کا جھونکا لگے گا, اللہ کریم سے کہے گا, دوبارہ سے بات کرے گا, اللہ سنا تھا تیری جنت بڑی حسین و جمیل ہے, اس کی خوشبو اسمیل میں نے کر لی ہے, مجھے آ گئی ہے, اتنی اچھی ہوگی. اللہ میں تیرے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں, بات کرتا ہوں, اللہ تو غفور رحیم ہے, مولا کریم مجھے اس جنت کے دروازے کے آگے کھڑا کر دے, اس کی دیوار کے ساتھ ہی کھڑا کر دے, میں اس کی خوشبو اور جنت کے نظارے دیکھ لوں جو جنتی جنت میں ہے. جو لوگ نیکوکار, صالح کار, نمازی, متقی, دنیا میں استغفار کرنے والے, اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوانے والے, رمضان کے مہینے میں اپنے روزے کو پختہ بنا کے, گناہوں سے بچ کے, اپنے روزے کو تگڑا بنا کے, اپنے گناہوں کو بخشوانے والے, رات کو قیام کرنے والے, اٹھ کے رونے والے, اللہ تیری جنت میں ہے, اللہ اس جنت کے قریب کر دے, میں تیری جنت کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم کہے گا کہ نہیں, اگر میں نے تجھے جنت کے قریب کر دیا نا تو تو نے کہنا ہے کہ اللہ مجھے اب جنت میں ہی داخل کر دے. کہ نہیں نہیں نہیں, اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے, اس کی دیوار کے ساتھ یا دروازے کے ساتھ کر دے. اللہ کہے گا چل, کیونکہ میرا مولا کریم جو ہے نا بڑا ہی غفور رحیم ہے. الحمدللہ ہم اس مالک کے بندے ہیں اور ہم مواحد ہیں, الحمدللہ, شکر ہے, الحمدللہ, الحمدللہ.
مواحد ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اے انسان تو اتنے گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک تیرے گناہ لگتے ہو، اللہ کریم کہتا ہے مگر تیرے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو، تو نے میرے ساتھ شریک نہ بنائے ہو، دنیا میں میری عبادت بھی غیروں کی عبادت بھی نہ کی ہو، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کریم نے کہا تیرے اتنے گناہ ہو آسمان سے لے کے زمین تک ہو اور پوری کائنات بچے تیرے گناہوں سے، میں مولا کریم پھر بھی تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا مگر تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اگر کسی سے ابھی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے چانس ہے، اس کی جو حلق سے اس کی سانس کی آخری ڈور نکلنے سے پہلے اللہ کریم سے پکی سچی توبہ کر دے، اللہ کریم معاف کر دے گا، شرک کا گناہ بھی معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ اللہ کریم سے کہے اللہ میں اس پہ شرمندہ ہوں، میرے سے یہ گناہ ہوا ہے، میں قبروں پہ بھی گیا، بتوں کے آگے بھی، پتھروں کے آگے بھی اور درختوں کے آگے بھی جھکا، اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں، مجھے پتا تھا، پتا چل گیا، ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اور ان اللہ قد حرم علیہ الجنہ، اللہ مجھے پتا چل گیا کہ مشرک پر جنت حرام ہے، جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، اللہ تو سارے گناہ تو معاف کر سکتا ہے مگر شرک نہیں معاف کر سکتا، اللہ مجھے پتا چل گیا، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ کریم مجھے معاف کر دے، آئندہ سے نہیں کروں گا، اللہ کریم معاف کر دے گا، اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ شرک نہ کر، جتنے مرضی گناہ لے آ میں تجھے معاف کر دوں۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ موحد ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں بڑا گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، آپ گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں، آپ جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا کو بھگت کے پا کے لے کے پھر جنت میں چلے جائیں گے، یہ ہے اللہ کریم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ انسان جنت کی دیوار کے ساتھ لگے گا، اندر کے نظارے کرے گا، دیکھے گا جنتی خوش ہے اور خوشیوں اور بہاروں اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کریم سے پھر فریاد کرے گا، اللہ دنیا میں سنا تھا، قرآن بھی سنا تھا، اللہ تو بڑا ہی غفور رحیم، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تیری نعمتیں ہماری سوچوں سے کم ہیں، ہمارے گمانوں سے کم ہیں، اللہ اگر تو مجھے اس جنت میں داخل کر دے تو تیرا کیا جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم ہنسے گا، مسکرائے گا، اللہ کریم خوش ہوگے اور اللہ کریم کہیں گے جا چلا جا جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کریم اپنے بندے کو یوں ہی اس طرح معاف کرتا ہے، اس طرح معاف کرتا ہے، بھول چوک میں خوشی کے عالم میں بھی تیرے سے غلطی ہو جائے وہ اللہ کریم بھی مسکرا دے گا۔ اللہ کریم کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص ہے سفر کر رہا، اس کی اونٹنی میں اس کا سارا ساز و سامان ہے، گم ہو گیا، تلاش کرتا رہا، کھانا پینا اس کا بستر سارا آرام کا ساری چیزیں عیش و آرام کی گم ہو گئی، آ کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹ گیا اور لیٹا رہا، اٹھ کے دیکھا دوبارہ تو وہی سارا ساز و سامان پاس ہے، اور خوشی کے عالم میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں تیرا اللہ ہوں، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اللہ کریم تو اس پہ بھی مسکرا دے، اللہ کریم اس طرح بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی ہماری سوچ سے آپ خود ہی، ہم جتنے آپ بڑے لوگ بیٹھے، کل کی بات ہم چھوٹے تھے، اتنا وقت نے دھکا لگایا، آج ہم یہاں پہنچ گئے، اس کا کوئی پتہ نہیں، گھڑی کا سیل ہے، سیل میں انرجی ختم ہوئی، گھڑی رک گئی، ہماری سانسوں کی جو ڈور چل رہی ہے اتنی مقدار ہے، ختم ہوئی، ہم دنیا سے گئے، لوگوں نے ہمیں بلا دینا ہے۔ ابھی عبداللہ تھا، عبد الرحمن تھا، سیف اللہ تھا، اسد تھا، ابھی اس کے نام چینج ہو کے میت رکھ دیتے ہیں، اپنوں کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، رشتہ داروں کو جن کی خاطر یار میں داڑھی رکھ لوں گا، میں نمازی بن جاؤں گا، میرے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی، یہ رشتہ دار کیا کہیں گے، میں نمازی بن گیا، 5 وقت نماز ادا کرتا ہوں، وہی رشتہ دار فون کر کے یہ بات کہیں گے
کہ جنازے کا ٹائم کیا ہے تاکہ ہم اس ٹائم تک پہنچے، پہلے نہ جائیں، ہمارا ٹائم نہ ضائع ہو جائے۔ اب تجھے جلدی سے لٹائیں گے، چھوڑائیں گے، تھوڑی سے وقت کے بعد آل اولاد دعا کرے گی، وہ بھی بھول جائیں گے۔ ابھی وقت ہے، آخری بات کیے دیتا ہوں، ابھی وقت ہے، بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو کھلا لیں۔ ہمارے گناہ کم ہیں مگر اس کی رحمت اللہ کریم کی ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ رٹ جائے، سجدے میں گر جائیں، اللہ سے کہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اللہ سے معافی لے کے اٹھے اسی رمضان میں اور اپنی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوا کے اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 3 بار کہہ دینا اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، جنت بھی کہہ دیتی اللہ اس بندے کو جنت دے دے۔ جو شخص 3 مرتبہ کہہ دیتا اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے،